السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عقیدہ توحید موحد کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. موحد آدمی ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. جو اللہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ پکڑنے پر بھی قادر ہے. اس کے برعکس جب انسان کے دل میں شرک کی بیماری پھوٹ پڑتی ہے تو مشرک کے دل سے اللہ کا ڈر اٹھ جاتا ہے، اور ہزاروں ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں. وہ مردوں سے ڈرتا ہے، وہ درگاہوں سے ڈرتا ہے، وہ ڈھیریوں سے ڈرتا ہے، وہ جانوروں سے ڈرتا ہے جن کی وہ پوجا کرتا ہے. ان کا خوف ان کے دل میں ہے. اگر نہیں ہے تو ایک اللہ کا ڈر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، کسی شخص سے چوری ہو جائے، وہ چوری کر لے، اسے کہ آپ نے چوری کی ہے کہ نہیں جی میں نے نہیں کی. قسم اٹھاؤ، اللہ کی قسم اٹھاؤ. مشرک بڑی جلدی تیار ہو جاتا ہے. اسے کو اچھا نہیں، قسم رہنے دو، فلاں پیر صاحب کے مزار پہ آ کے ان کے دروازے کی ہم کنڈی لگاتے ہیں، تم کھول دو. اس کے اوپر ایسا خوف طاری ہوگا کہ نہیں جی یہ کیا آپ نے کہہ دیا، پیر تو میرے بچے مار دے گا، پیر تو میرا یہ کر دے گا. سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ مال خرچ بھی اللہ کے نام پہ ہوگا، غیر اللہ کے نام پہ نہیں، تو عوام الناس جواب میں کیا کہتی ہے؟ جی آپ عجیب بات کرتے ہیں، اگر ہم نے یہ دودھ پیر 11ویں والے کے نام پہ نہ دیا، پیر ساڑی ماجی مار دے گا. تو ان کے دل پہ غیر کا ڈر ہوتا ہے، اور موحد کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا تو اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا. یہ مراقبہ اس توحید کی بنیاد پہ ملتا ہے. کہتے کسی استاد نے اپنے شاگردوں کو مرغی یا کبوتر دیا کہ جاؤ ذبح کر کے گوشت تیار کر کے لاؤ، لیکن ساتھ بچوں کا ایمان آزمانے کے لیے ایک بات کہہ دی کہ وہاں جا کے ذبح کرنا جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو. وہ سب چھپ چھپا کے ذبح کر کے لے آئے، ایک زندہ ہی لے آیا. استاد نے کہا تم نے ذبح نہیں کی. کہ استاد جی آپ نے کہا تھا کہ وہاں جا کے ذبح کرنا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں نے جب بھی اس کے اوپر چھری رکھی میرے دل نے کہا تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے.
یہ توحید کی دولت ہے جس سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی احسان کا درجہ ہے جو ٹاپ ہے، جو بڑی عظمت والی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی عظمت کی یہ چوٹی عطا فرمائے۔ سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت کرے، تیرے ذہن کے اندر، تیرے دماغ کے اندر، تیرے دل کے اندر یہ سوچ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اس مقام پر تو نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم اپنے دل میں یہ سوچ ضرور رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، مقام اس کا بڑا عظیم ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اس یقین کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو پھر اس کی لذت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو پہرے کی ڈیوٹی دی، ایک لیٹ گیا، دوسرا پہرے پہ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے نماز شروع کر دی، دشمن نے تیر مارا، ایک تیر لگا، دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا۔ جب تیر لگنے کی بنا پر خون بہنے لگا تو اپنی نماز مختصر کی اور اپنے بھائی کو اٹھایا کہ میرے جسم سے یہ تیر لگا دو، دشمن تیر مار رہا ہے۔ اس ساتھی نے کہا کہ تجھے پہلا تیر لگا تو نے مجھے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ کہا میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور مجھے اللہ سے شرم آئی کہ اس تکلیف کی بنا پر میں قرآن حکیم کی یہ تلاوت بند کر دوں۔ جب انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر اسے عبادت کے اندر لذت ملتی ہے، اللہ کے لیے کچھ کر گزرنے میں اسے لذت ملتی ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل کو باغ باغ کرتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، توحید نہ ہو پلے میں تو دنیا بھر کا خوف انسان کے دل پہ سوار رہتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو پتہ لگ گیا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، چکر میں پورا دین اسلام ہی بدل دیتے ہیں، ہر بدعت کو داخل کرتے ہیں، ہر برائی کی طرف چلتے ہیں جو شرعاً غلط ہے، اس ایک جملے کے پیچھے لوگ کیا کہیں گے۔ باپ مر گیا ہے، تیجا نہ کروایا، 7واں نہ کروایا، 10واں نہ کروایا، 40واں نہ کروایا، قل نہ کروائے، برسی نہ کروائی، لوگ کیا کہیں گے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، سال کے بعد اس کی سالگرہ نہ منائی، لوگ کیا کہیں گے، آپ نے سالگرہ نہیں منائی۔ جانتے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، یہ خوف اتنا طاری ہے کہ ہر باطل عمل پہ دوڑ لگا دیتے ہیں، اور موحد کے دل میں ایک ہی ڈر ہوتا ہے، اللہ کیا کہے گا۔ یہ گناہ کر لیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ خطا کر لی تو اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا۔ اس لیے مومن سے اگر گناہ ہو بھی جائے، موحد سے گناہ ہو بھی جائے، وہ گناہ کو عادت نہیں بناتا، وہ تڑپتا ہے، وہ سجدوں کے اندر بلبلاتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری موت واقع ہو گئی، اللہ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو عبادت کیجیے اللہ کی، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس عبادت میں کتنی لذت ہوگی جس میں انسان کی توجہ اس طرح ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تصور پیدا کیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب سوچئے خود، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ نماز میں کھڑے ہیں اور ہمارے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نماز کی یہ حالت ہو جو اب ہے، دوران نماز کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، کوئی خارش کر رہا ہے، دل و دماغ کی سوچیں تو کہیں ہیں ہی ہیں، ہاتھ ہماری نماز کے اندر کہاں پر ہے؟
اسی لیے کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور اس کے ہاتھ کی حرکت جاری، کبھی آنکھیں مل رہا ہے، کبھی خارش کر رہا ہے، کبھی داڑھی چھیڑ رہا ہے، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، ایک اللہ والے نے دیکھا اس کو تو کہا اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو وہ خوف اس کے ظاہر پہ بھی طاری ہوتا، یہ اللہ کے سامنے با ادب کھڑا ہوتا۔ نماز کے اندر زیادہ حرکتیں، نماز کے اندر اپنی توجہ اللہ سے ہٹا کر کپڑوں پر اور جسمانی حرکات پر، معنی یہ کہ دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کر دو، انسان اپنے کسی بڑے آفیسر کے سامنے کھڑا ہو، کسی وزیر امیر کے سامنے کھڑا ہو، کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، تو اس کی یہ حالت ہوگی کھڑے ہونے کی کہ بالکل ٹینشن کھڑا ہوگا۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جو شہنشاہ اعظم ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ اپنی عبادات کے اندر یہ لذت لائیے۔ توحید کا معنی ہی یہ ہے کہ انسان غیر اللہ سے ٹوٹ کے اللہ سے جڑ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے توحید سمجھ لی، ہم قبروں پہ سجدے کرنے نہیں جاتے، ہم قبروں کا طواف نہیں کرتے، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لیکن اپنی نمازوں کا حال پرلے درجے کے بے نماز ہیں، کم از کم فجر کی تو پکے بے نمازی ہے، تو کیا وہ موحد ہے؟ کیا انہوں نے توحید کو سمجھا؟ بھائی آپ غیر اللہ سے ٹوٹ گئے لیکن اللہ سے تو نہیں جڑے۔ توحید کا معنی ہے غیر سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑنا، سب سے کنارہ کشی کر کے ایک اللہ کی طرف جھکنا۔ آپ کو یہ عقیدہ توحید فجر کی نماز پہ کھڑا نہیں کرتا، معنی یہ کہ آپ نے عقیدہ توحید کو نہیں سمجھا، اس کی لذت کو ہی نہیں پایا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا ان تخشى الله كأنك تراه، تو اللہ سے ایسا ڈرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کے سامنے گناہ آیا، انسان کے سامنے اس کے سفلی جذبات جاگے اور ایک گناہ کی طرف انسان کے ہاتھ بڑھنے لگا، قدم بڑھنے لگا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ سے ڈریے، وہ ڈر آپ کے اور گناہ کے درمیان میں رکاوٹ ہو جائے۔ کسی نے اللہ والے سے کہا مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، کہا نصیحت یہ ہے کہ جب تیرا دل تجھے گناہ کی طرف ابھارے کہ فلاں گناہ کر لے، اور تو جانتا بھی ہے کہ یہ گناہ اللہ نے، یہ کام اللہ نے منع کیا ہے، یہ حرام کیا ہے، اسے گناہ قرار دیا ہے، تو پھر یوں کر اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر رہنا چھوڑ دے، کہیں اور چلا جا۔ کہا عجیب بات کرتے ہو، آسمان اور زمین کے نیچے سے نکل کے میں جا کہا سکتا؟ کہا سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں، اللہ کے دیے ہوئے گھر میں رہتا ہے، اس کی دیوی چھت کے نیچے رہتا ہے، اس کے دیے ہوئے فرش پہ سوتا ہے، اور پھر جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے۔ کہا اچھا کچھ اور نصیحت کریں؟ کہا اگر ارادہ کرے گناہ کا تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہا سبحان اللہ، کھاؤں پیوں گا نہیں تو زندہ کیسے رہوں گا، یہ تو میری مجبوری ہے۔ کہا اللہ کے دیے ہوئے گھر میں رہ رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، پھر بھی اپنے دل کو، اپنی سوچوں کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تجھے پتا ہے کہ سود حرام ہے، تجھے پتا ہے کہ شراب حرام ہے، تجھے پتا ہے غیبت حرام ہے، تجھے پتا ہے چوری حرام ہے، تجھے پتا ہے چغلی حرام ہے، بھائیوں کو آپس میں لڑانا حرام ہے، بے پردگی کرنا حرام ہے، بے حیائی کرنا حرام ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی تیرا دل ادھر کی طرف کرتا ہے۔ اللہ کا دیا وہ کھانا چھوڑ دے۔ کہا اس کے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اچھا کچھ اور بتائیے؟ کہا جب تو اس گناہ کی زندگی پہ ہو، تیرا دل کرے کہ میں یہ گناہ کروں، اور اس وقت موت کے فرشتے اگر آ جائیں تجھے لے جانا چاہیں تو ان سے ہاتھ چھڑوا لینا، انہیں کہنا پھر کبھی آنا، ابھی میرا جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ کہ سبحان اللہ، یہ طاقت کس میں ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے کہ موت کا فرشتہ آئے اور وہ کہے میں نہیں جانا چاہتا؟
کہا تو اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کا دیا ہوا کھا رہا ہے، اللہ کے فرشتے تجھے لینے کے لیے آ جائیں تو بھاگ بھی نہیں سکتا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی نظروں سے چھپ بھی نہیں سکتا، پھر بھی گناہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اچھا کچھ اور بتاؤ، کوئی اور نصیحت کرو۔ کہا جب قیامت کا دن ہوگا اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے تو ایسے موقع پر اگر تیرا نام جہنمیوں کی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہو اور فرشتے تجھے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہو تو ہاتھ چھڑا کر بھاگ کے جنت میں چلے جانا، جہنم میں نہ جانا۔ کہا سبحان اللہ، یہ طاقت کس میں ہے؟ فرشتے اگر انسان کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو کون بچ سکتا ہے، کون چھڑوا سکتا ہے، کون بھاگ سکتا ہے؟ کہا سبحان اللہ، سب کچھ جانتے ہو، اللہ کا دیا ہوا گھر ہے، اس میں رہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے جو کھا رہے ہو، اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے پکڑنے پر آئے تو بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، موت کا وقت آئے جان نہیں چھڑا سکتا، اس کے فرشتے تجھے لینے کے لیے آ جائیں، جہنم کی طرف لے جانے کے لیے آ جائیں، پھر بھی تو بات یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی اپنی زندگی گناہوں والی ڈوبی ہوئی ہے۔ یتیم کا حق کوئی کھا رہا ہے تو مزے سے کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے تو بہانے اس کو شیطان نے سکھائے ہوئے ہیں، مکان نہیں ہے لون لے لو، گاڑی نہیں ہے لون لے لو، زمین نہیں ہے لون لے لو، فلاں نہیں ہے تو فلاں کام کے لیے بینک سے قرضہ لے لو، اپنے پیسے ان اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے سود لگ کر آ رہا ہے، ان کاروباروں میں حصہ ڈالا ہوا ہے جو نرا سود ہے۔ یہ سارا کچھ جان کے کہا میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ اس گناہ کی زندگی کی طرف نہیں بڑھوں گا۔ یہ مواحد کا حال ہے، اسے تذکیر کی جائے، اسے نصیحت کی جائے، وہ لوٹتا ہے۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تخشى اللہ كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسے نہیں تو کم از کم یہ تصور تو کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ گناہ کرتے ہوئے انسان سب سے پہلے دنیا کی آنکھوں سے چھپتا ہے، کمرے بند کرتا ہے، کنڈیاں لگاتا ہے، اندھیرے کرتا ہے، دور کہیں جانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ لگے، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو علم نہ ہو جائے، اور بے خبر ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے کہ میں سب کی نگاہوں سے چھپ سکتا ہوں، خالق کائنات سے تو نہیں چھپ سکتا۔ کنڈی لگا لی، اندھیرا کر لیا، دروازے بند کر لیے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ارے تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسی توحید کو سیکھیے، اس توحید پہ عمل کیجئے، اس توحید کو اپنے دل و جان میں اتاریے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑ کر فرمایا اللہ کی عبادت کر کأنک تراہ، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں یہ ایمان عطا فرمائے، اللہ ہمیں یقین کی یہ دولت عطا فرمائے کہ ہم عبادت کریں تو اس میں ایسی لذت ہو گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم یہ تصور تو ضرور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی گناہ کی طرف ہماری شیطان اپنے جال میں ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے تو ہمارا یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ایمان اور یقین کی یہ عظیم دولت نصیب فرمائے، زندہ رکھے، توحید پہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ موت دے تو آخری لمحات میں بھی لا الہ الا اللہ کے پیارے جملے ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہوں، اللہ موت دے تو اس حال میں دے کہ فرشتے آ کے ہمیں یہ خوشخبری سنائے اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ وہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو، وہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برسا کے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اپنی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔